مسیح یسوع کے پیار میں سب کو سلام۔ پہلے ہم حکیم عمران ثاقب صاحب کی گفتگو سنتے ہیں اور اس کے بعد بات کریں گے۔ حضرت مسیح نے اپنی زندگی میں کبھی کرسمس کو منایا، نہ ان کے حواریوں نے منایا، نہ ان کی ماں مریم صدیقہ نے منایا، اور نہ پہلی صدی کے مسیحیوں نے کرسمس کو منایا۔ مسیح یسوع کے پیار میں سب کو سلام۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کریں گے کہ کیا کبھی کرسمس مسیح یسوع کی زندگی میں منایا گیا یا اس کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں کہیں نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس کی طرف آئیں، ہم چند ایک منٹوں کے لیے لفظ کرسمس پر بات کریں گے۔ کرسمس انگریزی زبان کے دو الفاظ کرائسٹ اور ماس سے مل کر بنا ہے۔ کرائسٹ کا مطلب مسیح اور ماس کا مطلب ہے، اس کے تین مطلب ہیں۔ پہلا ہے خوشی، یعنی کہ مسیح کی خوشی۔ دوسرا قربانی، یعنی کہ مسیح کی قربانی۔ اور تیسرا ہے عبادت، یعنی کہ مسیح کی عبادت۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں مطلب بالکل ٹھیک ہے، ان میں سے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، مگر جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے مسیح کی عبادت، یعنی کہ مسیح کی عبادت ہی کرسمس ہے۔ اگر مسیح کی عبادت نہ ہو تو کرسمس نہیں۔ اب ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کیا کبھی مسیح کی عبادت ہوئی۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو آج ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس میں کلام سنایا جاتا ہے جس کا مرکزی پوائنٹ مسیح یسوع ہوتے ہیں۔ حمد و ثنا ہوتی ہے جو کہ مسیح کو جلال دینے کے لیے ہوتی ہے، اور لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اس طرح ایک طریقہ کار ہے عبادت کا۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا دوسرا باب 8ویں آیت سے لکھا ہے۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ لوگ موجود ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے ہیں، اور خدا خود موجود ہے، اور فرشتے ہیں، اور فرشتہ جو ہے وہ کلام کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ 10ویں آیت میں لکھا، مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ دیکھیں کتنا خوبصورت پیغام ہم تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اس کا مرکزی پوائنٹ یسوع مسیح ہے۔ اور پیغام یہ ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ یہ کلام کا حصہ تھا۔ اس کے بعد حمد و ثنا بھی ہوتی ہے۔ 13ویں آیت میں لکھا، اور یک فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کے گروہ خدا کی حمد کرتے اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ایک عبادت کا مکمل طریقہ نظر آتا ہے۔ اگر آج ہم عبادت کرتے ہیں اور اس پہ مسیح مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے، مسیح کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ ہمارا طریقہ کار نہیں، بلکہ آج سے 2000 سال پہلے خدا نے خود ہمیں یہ طریقہ کار دیا، اور یہاں پر مسیح کی عبادت ہوئی، یعنی کہ کرسمس منایا گیا۔ اسی رات جس رات مسیح یسوع پیدا ہوئے، اسی رات کرسمس منایا گیا۔ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ خدا خود زمین پر آ گیا، ناپاک لوگوں میں آ کر بیٹھ گیا، اور اپنے بیٹے کو ویلکم کرنے کے لیے ہمارے درمیان آ گیا۔ خدا خود کرسمس منانے کے لیے اس دنیا میں آیا، اور آج جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں تو اسی وقت ہم کرسمس منا رہے ہوتے ہیں، نہ صرف 25 دسمبر کو، بلکہ جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس وقت ہمارا کرسمس ہوتا ہے، کیونکہ کرسمس کا مطلب ہی مسیح کی عبادت ہے۔ گاڈ بلیس یو۔